15 اگست سن 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضہ تسلط و اقتدار سے آزاد ہوا۔ صدیوں سے غلامیت اور ماتحتی کا جو طوق ہم ہندوستانیوں کے گلے میں پڑا ہوا تھا اور ہمارے ہاتھوں میں ظلم و جبر کی جو ہتھ کنڈی پڑی ہوئی تھی، اس کا خاتمہ ہوا اور ہمیں آزادی کی سانس اور اس کا دم تا قیامت بھرنے کا موقع ملا۔ لیکن آزادی وطن کی یہ نعمت جو در حقیقت ایک فطری اور قدرتی چیز ہے، اتنی آسانی و عافیت اور بلا جنگ و جدل اور بغیر تگ و دو کے حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے وطن کے لیڈروں اور علماء و بزرگوں نے جو محنتیں و کاوشیں حتیٰ کہ اپنی پیاری جانوں کو ملک اور وطن کے خاطر قربان کرنے کا جو جذبہ دکھایا، اس کا بدلہ شاید اہل ہند بلا تفریق و مذہب و قوم و ملت نہ چکا سکیں۔ سن 1857 عیسوی میں جنگ آزادی کا پہلا بگل بج چکا تھا اور اس وقت پورے ملک میں بلکہ ملک کے صوبہ صوبہ اور چپا چپا میں جنگ آزادی کی ایک آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا تھا۔ جگہ جگہ انگریزوں کے خلاف ناراضگی اور دشمنی کی آواز اٹھنے لگی تھی اور ان کو ملک بدر کرنے کا جذبہ اور مزاج بننے لگا تھا۔ علاقہ علاقہ میں ملک کے عوام اپنے اپنے علاقائی لیڈروں اور نیتاؤں کے ذریعے غم و غصے کا اظہار احتجاجوں اور جلوس کے ذریعے کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہا۔ پھر جب گاندھی جی نے جنوبی افریقہ ہی میں قیام کے دوران یہ طے کر لیا اور عزم کر لیا کہ ان کے واپسی کے بعد سے ہی اس سلسلے کو اور پروان چڑھایا جائے گا، چنانچہ انہوں نے کوشش کی اور گاندھی جی اور ہمارے علماء جیسے حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے علماء کبار اور علماء اعظام، اور ان کے علاوہ جناب جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، لالا لاجپت رائے، بال گنگادھر تلک اور بپن بہاری پال اور رانی لکشمی بائی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر ہرے کرشن مہتاب، نیتاجی سبھاش چندر بوس، خان عبد الغفار خان وغیرہ شامل ہوئے۔ اور اس سے قبل 13 اپریل 1919 عیسوی میں پنجاب کے جالیان والا باغ میں جنرل ڈائر نے اس وقت جو ظلم اور زبردستی اور بربریت کا مظاہرہ کیا، اور مظاہرہ کرنے والے نہتے اور کمزوروں میں آنکھ بند فائرنگ کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مظاہرین جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے سے پورے ملک میں آگ کی تیزی مزید بڑھ گئی اور انگریز سامراج کے خلاف دشمنی کی آگ اور بڑھ گئی۔ انگریز فوج ہر جگہ عوام پر فائرنگ کرتی رہی اور نیتاؤں اور لیڈروں کو گرفتار کرتی رہی اور انڈمان جزیرہ بھیجتی رہی، جو کالا پانی کے نام سے مشہور تھا، مگر آباء و اجداد اور قوم و ملک کے نڈر رہنما بجائے شکست اور پیچھے ہٹنے کے آگے بڑھتے رہے اور عوام میں جوش اور محبت بھرتے رہے اور آزادی کے حصول کے لیے تن من دھن کی بازی کا منتر دیتے رہے، خود بھی وطن کی خاطر مٹتے رہے
اور ہندوستان واسیوں کو اس کی ترغیب دیتے رہے. خود بھی پھانسی کے پھندوں میں لٹکے اور دوسروں کو بھی ہمت اور قوت کے ساتھ مقابلہ اور دفاع کی تلقین کرتے رہے. بالآخر ان کی یہ قربانی و ایثار اور جذبہ ایک دن رنگ لایا اور انگریزوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں آج ہمارا ملک آزاد ہے اور ہماری ہی حکومت ہے. حکومت کا باغ ڈور ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. ہمارا ملک سیکولر ہے. سیکولرزم میں پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے.